بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بچہ پارٹی کے لیے کراری خبر، عید پر نئے کرارے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک سے کمرشل بینکوں کو 27 ارب کے نئے نوٹ جاری، اے ٹی ایم کے ذریعے بھی بلا تعطل صاف ستھرے نوٹ فراہم کیے جائیں۔ اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ عید پر نئے کرنسی نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے عید الفطر کے موقع کمرشل بینکوں کو نئے نوٹ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیٹ بینک اب تک کمرشل بینکوں کی 17,000 برانچوں کو 27 ارب کے نئے نوٹ فراہم کر چکا ہے۔ بینکوں کے ملک گیر برانچ نیٹ ورک کے ذریعے عوام کو نئے نوٹوں تک رسائی دی جائے گی۔ نئے بینک نوٹوں کی مؤثر تقسیم کے لیے اسٹیٹ بینک نے کیش مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تعینات کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں کا اے ٹی ایم نیٹ ورک مذہبی تہواروں پر عوام کو نئے نوٹ جاری کرے گا۔ عوام کو نئے بینک نوٹوں کی بآسانی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ عوام سستی چینی کے لیے خوار ماڈل بازاروں میں 1 کلو چینی کے لیے شناختی کارڈ طلب۔ بازاروں میں پیکنگ والی چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ شہر میں کھلی چینی 185 روپے کلو ہو گئی۔ شوگر ملز مالکان، ڈیلر، ریٹیلرز ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے۔ چینی مافیا عروج پر لاہور کے باسیوں کی جیبوں پر روزانہ کروڑوں روپے کا ڈاکہ پڑنے لگا۔ کھلی چینی 180 سے 185 جبکہ پیکنگ والی چینی 200 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ داروں کا تعین بھی نہ ہو سکا۔ تمام فریقین چینی میں اضافے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ شوگر ملز مالکان نے چینی کی قیمت بڑھنے کی ذمہ داری سٹے بازوں ڈیلرز پر ڈال دی۔ لاہور میں کریانہ مرچنٹس کی دونوں ایسوسی ایشنز نے چینی کی قیمت بڑھنے کی ذمہ داری ملز پر عائد کر دی۔ دوسری جانب پھل اور سبزیاں بھی قریب کی پہنچ سے دور ہیں۔ دکانداروں نے سرکاری نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اوپن مارکیٹ والوں نے سرکاری ریٹ کی نسبت منمانی قیمتوں کو معمول بنا لیا۔ آلو کی سرکاری قیمت 32 روپے ہے جبکہ بازاروں میں 35 روپے فی کلو میں بیچا جانے لگا۔ پیاز 40 روپے کی بجائے 45 روپے، ٹماٹر 45 کی بجائے 50 روپے، ادرک 360 روپے کی بجائے 375 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سیب 280 کی بجائے 290 روپے، کیلا 250 کی بجائے 260 روپے درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ چکن بھی شہر کے غریب طبقے کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ بلیک مافیا نے سرکاری ریٹ لسٹ کے مقابلے اپنا نرخ نامہ مارکیٹ میں جاری کر دیا۔ بلیک مافیا کے نرخ نامے پر چکن گوشت کا ریٹ 730 روپے مقرر ہے۔ سونے کی قیمت میں ریکارڈ 3600 روپے کا اضافہ، 1 تولہ سونا 3,17,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,72,076 روپے ہو گئی۔ 1 تولہ چاندی 25 روپے اضافے سے 3,555 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، شہر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں 3600 روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا۔ فی تولہ سونا 3,17,000 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے میں 2186 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,72,076 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $25 کے اضافے سے $3,022 فی اونس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اندرون اور بند روڈ پر بہنگم ٹریفک عذاب بن گئی۔ موہنی روڈ، ریٹیگن روڈ، عبدالقادر جیلانی روڈ کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ۔ بند روڈ پر 2 بائک اینڈ پیڈسٹرین بریجز بنانے کی اجازت بھی طلب کر لی ہے۔ ٹیپا 1 ارب 30 کروڑ خرچ کرے گا۔ بند روڈ پر مین ساندہ اور تاج غازی چوک پر بائک رائڈر پیڈسٹرین برج بنیں گے۔ اندرون اور بند روڈ پر بہنگم ٹریفک سے نجات ملے گی۔ ٹیپا شہر کے مختلف مقامات کی ری ماڈلنگ کرے گا۔ منصوبے پر 1 ارب 30 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ ٹیپا نے وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب سے باضابطہ اجازت مانگنے کی استدعا کی ہے۔ نوٹ سیکرٹری ہاؤسنگ کو ارسال کر دیا گیا۔ موہنی روڈ، ریٹیگن روڈ، عبدالقادر جیلانی روڈ کی ری ماڈلنگ کی جائے گی۔ موہنی روڈ چوک راوی روڈ کی کشادگی کے لیے معمولی نوعیت کی لینڈ ایکوزیشن بھی کی جائے گی۔ بند روڈ پر مین ساندہ اور تاج غازی چوک پر 21 کروڑ سے بائک رائڈر پیڈسٹرین برج بھی بنے گا۔ عبدالقادر جیلانی روڈ آؤٹ فول روڈ کو سگیاں سے لوئر مال تک 55 کروڑ سے ری ماڈل اور اپ لفٹ کیا جائے گا۔ جیلانی روڈ، داتا دربار کارپوریشن روڈ، زیلدار روڈ کی اپ گریڈیشن ری ماڈلنگ ہوگی۔ واضح رہے کہ ٹیپا نے تجویز کردہ علاقوں کی ری ماڈلنگ ٹریفک کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری قرار دی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی نااہلی، مریم نواز فیلڈ ہسپتالوں کو 8 ماہ سے فنڈز نہ ملے، سینکڑوں ملازمین 2 ماہ سے تنخواہ سے محروم۔ فیلڈ ہسپتال حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ بیوروکریسی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی نااہلی، فیلڈ اسپتال حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ بیوروکریسی کی بینٹ چڑھ گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی افسر شاہی 8 ماہ سے تاخیری حرف استعمال کرنے میں مصروف ہے۔ مریم نواز فیلڈ اسپتالوں کو فنڈز ہی جاری نہ ہوئے۔ اگست سے اب تک فیلڈ اسپتالوں کے لیے 20 کروڑ سے زیادہ فنڈز ادا نہیں کیے گئے۔ فیلڈ اسپتالوں کی افتتاحی تقریب کا 60 لاکھ کا بل بھی ادا نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں ملازمین بھی 2 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ واضح رہے کہ پنجاب کے 20 اضلاع میں فیلڈ اسپتال علاج کی سہولت دے رہے ہیں۔
پنجاب کے اسکولوں میں 12,000 ٹیچرز انٹرن کی ریکروٹمنٹ مکمل. پرائمری انٹرن کو 38,000 اور مڈل اسکول انٹرن کو 40,000 تنخواہ ملے گی. ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں بھرتی STIs کو 45,000 معاوضہ ملے گا. پنجاب بھر کے اسکولوں میں 12,000 خالی اسامیوں پر ٹیچرز انٹرن کی ریکروٹمنٹ مکمل ہو گئی. اسکول ٹیچرز انٹرنز نے اسکول ہیڈز کو جوائننگ دینا شروع کر دی ہیں. محکمانہ سستی کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی کا طریقہ کار طے نہ ہو سکا. پرائمری اسکول ٹیچرز انٹرنز کو ماہانہ 38,000 روپے تنخواہ ملے گی. مڈل اسکول ٹیچرز انٹرنز کو ماہانہ 40,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں بھرتی STIs کو 45,000 روپے ملیں گے. ماہر تعلیم آصف گوہر کا کہنا ہے کہ STI کی بھرتی سے خالی اسامیاں پر کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی. دوسری جانب مستقلی کے منتظر اساتذہ کو ریلیف مل گیا. پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ 188 اساتذہ کی خدمات کنفرم کر دیں. کنفرم اساتذہ لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر تعینات ہوئے تھے. کنفرم اساتذہ 2020، 2021، 2022 میں تعینات ہوئے تھے. متعلقہ اساتذہ اپنا پروبیشن پیریڈ بھی مکمل کر چکے تھے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کا میگا سکینڈل. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 10 ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن کو کیسز بھجوا دیے. جاوید بن عمر، جونیئر کلرک ذیشان، تجمل شاہ نواز، اسٹینوگرافر محمد زاہد، عمران ممتاز اور دیگر شامل. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ملازمت سے غیر قانونی بھرتیوں کا میگا سکینڈل. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 10 ملازمین کو غیر قانونی جعلی بھرتیوں میں اندراج کی سزا سنا دی گئی. ملازمت کے خلاف کیسز اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیے گئے. جعلی بھرتیوں میں ملوث ملازمین سے 3 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی سزا سنائی گئی. اسسٹنٹ جاوید بن عمر کو ملازمت سے فارغ کر کے 46 لاکھ سے زائد ریکوری کی سزا سنائی گئی. جونیئر کلرک ذیشان ملازمت سے فارغ، مقدمہ بھی درج، 36 لاکھ سے زائد ریکوری کی سزا سنائی گئی. جونیئر کلرک تجمل شاہ نواز نوکری سے براہ راست اندراج مقدمہ 34 لاکھ ریکوری کی سزا ہو گئی. اسٹینوگرافر محمد زاہد شریف کا کیس اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیے اور 2 لاکھ سے زائد ریکوری کی سفارش کی گئی. عمران ممتاز اسسٹنٹ کو نوکری سے فارغ اور 39 لاکھ سے زائد کی ریکوری ڈالی گئی. اسٹینوگرافی زین العابدین کو نوکری سے براہ راست 40 لاکھ کی ریکوری پر مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی. سابق سپرنٹینڈنٹ محمد ممتاز کے لیے 5 سال کے لیے 80% پینشن ضبط اور 32 لاکھ کی ریکوری کی سزا سنائی گئی. گل نواز چیمہ سابق سپرنٹینڈنٹ کو ملازمت سے فارغ 24 لاکھ سے زائد کی ریکوری کی سزا سنائی گئی. پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی میں بڑے گھپلے. کمپنی کی غفلت سے 73 کروڑ 89 لاکھ روپے کا نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے. خودکار وصولی، بینک گارنٹی کے بغیر ٹھیکے دے کر نقصان پہنچایا گیا. شاہپور کانجرا مویشی مارکیٹ میں 80 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. 62 کروڑ 98 لاکھ ہی وصول ہو سکے. بینک گارنٹی کے بغیر ٹھیکے دیے گئے، خودکار وصولی کی گئی، مشکوک نقد ادائیگیاں کی گئیں. پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی میں مالی باضابطگیوں کا انکشاف ہوا. کمپنی کی غفلت سے قومی خزانے کو 73 کروڑ 89 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ رپورٹ کے مطابق شاہپور کانجرا مویشی مارکیٹ میں 80 کروڑ کا ٹھیکہ کیا گیا. 80 کروڑ میں سے 62 کروڑ 98 لاکھ روپے ہی وصول ہو سکے. بینک گارنٹی نہ لینے سے 17 کروڑ 20 لاکھ کا ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا گیا. خود وصولی کے بعد 47 کروڑ 45 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. انٹری پارکنگ فیس خود وصول کرنے سے 32 کروڑ 55 لاکھ ہی حاصل ہو سکے. اگلے سال نیلامی کے بعد انٹری پارکنگ فیس 80 کروڑ روپے تک پہنچ گئی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق مویشی منڈیوں کے 101 کروڑ 18 لاکھ 60 ہزار کے ٹھیکے دیے گئے. کروڑوں کے ٹھیکوں کے باوجود ٹھیکیداروں سے بینک گارنٹی نہ لی گئی. حکومتی خزانے میں صرف 5 کروڑ 19 لاکھ 50 ہزار روپے جمع کروائے گئے. مجموعی طور پر 77 کروڑ 61 لاکھ 34 ہزار ٹھیکیداروں کے پاس رہے. پنجاب اسمبلی میں 5 نئے بل پیش. محکمہ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کو ضم کرنے کا اعلان. نیا نام محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن رکھا گیا ہے. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ کسی ایک شخص کو محکمہ بہبود آبادی سے نہیں نکالا گیا. پنجاب اسمبلی میں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے افواہوں کا دڑن تختہ کر دیا. کہا محکمہ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کو ضم کر دیا گیا ہے. نیا نام محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن رکھا گیا ہے. محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین کی فہرستیں بنا لیں. 90% لوگوں کو متبادل روزگار ملے گا. عید الفطر سے قبل جو ورکرز کام کر رہے ہیں انہیں تنخواہ دی جائے گی. آج سے چند دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت محکمہ پاپولیشن ویلفیئر جو ہے اس کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کا پارٹ بنا دیا گیا ہے اور اب سے محکمہ جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہے اس کا نیا نام محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ہے.
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सूबा में अमन अमान की खराब सूरत हाल, असला के नाजायज इस्तेमाल पर फट पड़े। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली भी यकजुबान हो गए। खुडियां खास में MA पास नौजवान के कातलों को पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर बरहमी का इजहार किया गया। पंजाब असम्बली में दी पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025, दी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स लॉज तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। ये दोनों बिल्स हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने ऐवान में पेश किए। दी नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर तरमीमी बिल 2025 हुकूमती रुकन जुल्फकार अली शाह ने पेश किया। दी फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2025 और दी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान में पेश किया गया। दोनों बिल अपोजिशन रुकन असम्बली वकास महमूद मान ने पेश किए। तमाम बिल्स मुतल्लिका कमेटियों को 2 माह के लिए स्पुर्द कर दिए गए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 मार्च सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आज मुल्क में सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं इस जंग में पूरी कौम को एक होना होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन एक पार्टी सियासी हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशंस के ज़रिए जो दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके नुमाइंदे थे, जो स्लीपिंग सेल्स थे, सबको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और पाकिस्तान में कुछ साल अल्लाह का कर्म है कि बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा। अपने दौरे हुकूमत में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको बसाया भी ला के उनके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, और हर तरह से पैटर्नाइज करके इवन यहाँ ये कि जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सजाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। और उसका फिर उन्होंने आपने उसका फ्रूट भी देखा। जो ज़मान पाक के बाहर आपको वही दहशतगर्द जो सदारती माफ़ी पे छूटे थे, वो इमरान खान की सिक्योरिटी करते हुए और इमरान खान की पार्टी के बेचारे मासूम बच्चों को पेट्रोल बम जो है वो बनाना और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पंजाब के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी ख़वातीन को हिरासत करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन के बहाली पर यकीन रखती है, मगर तालीमी इदारों में मनफी प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं रखती। उनका कहना था कि ईद के फौरी बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दौरे शुरू करके नौजवान नस्ल को बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएंगे। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि एक सियासी जमात ने नौजवान नस्ल को मुल्की इदारों के खिलाफ वरगला कर तलबा का किरदार ख़राब करने की कोशिश की है। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से आज़रबाईजान के तजारती वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तजारत बढ़ाने के अमूर पर बातचीत। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से लाइफ स्टॉक, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों से वाबस्ता आज़रबाईजान के वफ्द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तजारत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पेमको प्लांट को चलाने के लिए आज़रबाईजान की कंपनी को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईद की तैयारियां जारी। बाजारों में ईद की खरीदारी अरूज पर। ख़वातीन का रश बताता है कि इस ईद पर बनाव सिंगार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। खातीन खूबसूरत दिखाई देने के लिए हर जतन करती हैं। खातीन की इस खूबसूरती को चार चांद लगाता है उनका मनपसंद मेकअप। यही वजह है कि हर त्योहार पर खातीन का रश ज्यादा मेकअप की दुकानों पर ही होता है। वैसे तो खातीन आम दिनों में भी मेकअप करती हैं, मगर ईद के त्योहार के लिए मेकअप का अंदाज कुछ और ही होता है। ईद की आमद से कबल मेकअप के सामान की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ख़वातीन के लिए जो है ना कॉस्मेटिक्स बहुत पसंदीदा चीज़ है। इसके अंदर स्किन केयर भी आ जाती है, मेकअप की प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, और ईद के त्योहारों के अंदर स्किन पॉलिश वगैरह फेशियल की चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और गर्मियाँ भी जैसे जैसे अब आ रही हैं, स्किन केयर की तरफ लोगों के लड़कियों का रुझान ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। खातीन का मनपसंद मेकअप जिसमें फाउंडेशन, ब्लश ऑन, नेल पेंट, मस्कारा, लिप ग्लोस, प्राइमर, आईलैश, नेल्स, आई शेड्स शामिल हैं। दुकानदारों का कहना है कि वैसे तो सारा साल खातीन में मेकअप का रुझान होता है, मगर ईद करीब आते ही सामान की तलब बढ़ जाती है। लेडीज़ के लिए बेहतरीन ये चीज़ें हैं। बाकी ये हम ये कहना चाहते हैं कि
مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی کی وجہ سے کافی زیادہ بازاروں میں رش ابھی صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ کرے کہ تاجر حضرات کے لیے امپورٹس کے اوپر کوئی آسانیاں پیدا کرے جس کی وجہ سے مہنگائی میں تھوڑی کمی آئے۔ عید کی تیاریاں عروج پر ہوں اور خواتین کا رجحان بناؤ سنگھار کی طرف نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔